السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں مس سحرش، آج ہم اسلامیات کے لیکچر میں دعا کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے اور اس کے مختصر سوالوں کو ڈسکس کریں گے۔ کل ہم لوگوں نے دعا کی اہمیت، مفہوم اور اس کی ارشادات پڑھے تھے۔ آج ہم لوگ اس کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے اور اس کے آداب۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی فضیلت میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے، جن میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کے تحت درجہ قبولیت حاصل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی دعا کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کے مترادف ہے۔ تکبر شیطانی صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت اس سے دعا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے پیغمبر دکھ، تکلیف، مصیبتیں، آزمائش کے وقت صرف اور صرف اپنے رب کے حضور اپنی حاجات پیش کرتے تھے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے تھے، مشکل حالات میں اس کی رضا پر صبر کرتے اور آخرت میں کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے رہتے۔ مطلب جب اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جو پیغمبر، انبیاء تھے، وہ تکلیف، مصیبت کچھ بھی ہو جاتا، صرف اپنی دعا اللہ کے حضور پیش کرتے تھے اور اس کے باوجود پریشانیوں میں بھی وہ صرف اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، مشکل حالات میں صبر کا مظاہرہ کرتے تھے اور آخرت میں کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ اسی لیے ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چل کے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگنی ہیں۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے مختصر سوالات کے جوابات ہیں۔ ہم نے جتنی بھی ریڈنگ کی ہے، اس کو پڑھا ہے، اسی میں سے آپ کے مختصر سوالوں کے جواب ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائیں گے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے تو آپ اسے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا کس کے مترادف ہے؟ وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ وہ تکبر کے مترادف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح دعا مانگا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، حمد و ثنا کرتے، ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، بجا لاتے اور سب سے آخر میں اپنی خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں، ہم لوگ پہلے اپنی خواہشات کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری یہ دعا قبول ہو جائے، یہ دعا قبول ہو جائے، اور شکر تو ہم لوگ پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن ہم نے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں۔ اگر دعا قبول نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اگر دعا قبول نہ ہو تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے بلکہ بار بار دعا کی جائے۔ دعا مانگتے ہوئے دل پہ یقین رکھنا چاہیے، دل میں پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرے گا، لیکن اپنے مقررہ وقت پر۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم آج دعا مانگ رہے ہیں اور ہماری ابھی کے ابھی دعائیں قبول ہو جائیں، لیکن نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک مقررہ وقت رکھا ہے تو اللہ اپنے بندے کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اس کے بعد ہے کہ دعا مانگتے ہوئے دل میں کیا یقین رکھنا چاہیے؟ یہ ہم نے دعا کی تو جب پختہ یقین ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ دعا کے لفظی معنی کیا ہیں؟ پکارنے کے ہیں۔ اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر متعلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے رہنا۔ اس کے بعد ہے ہم لوگوں نے یہ عربی ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی، جو ہم لوگوں نے کل ریڈنگ کی تھی۔ ترجمہ ہے: اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس کے بعد ہے دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے: اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔
ایک اور بڑی بات کہ تکبر کس کی صفت ہے، یہ ذہن میں رکھے، تکبر شیطانی صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرے سوالوں کے، ان تمام سوالوں کے اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اسے اچھے سے یاد کرنا ہے، یاد کر کے اسے باقاعدہ لکھنا ہے، اور اس کے جو بھی کوئز ہوں گے وہ آپ نے اس کو حل کرنا لازمی ہے۔ اسے بار بار یاد کریں، بار بار لکھیں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ اس کو دوبارہ لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔